السلام علیکم، دس سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ لٹریری کرٹیسزم اور کرٹنگس پہ بات کرتے کرتے آج ہم جیوانی بوکاشو پہ بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ جیوانی بوکاشو جو ہے وہ فلورنس کے ایک امیر مرچنٹ تاجر کے ایک ایلیجیٹیمیٹ سن ہے جو 1313 میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ پھر 18-19 سال کی ایج میں فرانس پیرس چلے گئے ہیومینسٹک لٹریچر پڑھنے کے لیے، جو کہ کافی فیمس تھا فرانس پڑھنے کے لیے اس زمانے میں۔ انہوں نے اپنا ایک فیمس ورک لکھا تھا فرانس میں ورنیکیولر لینگویج میں، اور ورنیکیولر کے بارے میں نے ڈانٹے کے لٹریچر میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ وہ لینگویج ہے، وہ سٹائل ہے جو پور یا انفارمل لینگویج یا سٹائل یا ڈائلیکٹ سمجھا جاتا تھا، اور جو امیر لوگ ہوتے تھے لیڈ کلاس یا چرچ وغیرہ کے لوگ وہ فارمل لینگویج بولتے تھے۔ تو انہوں نے یہ ورک لکھتے ہوئے پیٹرار کو کاپی کیا تھا۔ پیٹرار کے بارے میں ہم کبھی ڈسکس کر لیں گے، فیمس رائٹر ہے، اور اس کے باوجود پیٹرار کو کاپی کرنے کے باوجود اس کا جو پوئٹ ہیرو تھا جس کو اپنا آئیڈیل لٹریری پرسن مانتے تھے وہ ڈانٹے تھا۔ تو جیوانی بوکاشو کا جو فیوریٹ پرسن تھا جس کو وہ زیادہ کاپی کرتے تھے وہ ڈانٹے ہیں۔ انہوں نے پھر فلورنس میں واپس آ کے بلیک ڈیتھ کو ایکسپیرینس کیا، اور بلیک ڈیتھ کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اگر آپ لوگوں نے ہسٹری آف انگلش لٹریچر پڑھی ہے۔ وہ 1348 میں آئی تھی، جنہوں نے تقریباً کچھ 25 ملین سے زیادہ یورپینس کو مار دیا تھا۔ انہوں نے بلیک ڈیتھ کو سامنے رکھے، اس پہ کچھ چیزیں لکھی ہے۔ اس کا ایک فیمس ورک ہے اس کے بارے میں، ڈیکامورون، جس کا نام ہے 1358 میں بلیک ڈیتھ سے 10 سال بعد پبلش ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے کچھ 100 ٹیلز لکھے ہیں بلیک ڈیتھ یا ان حالات کے بارے میں۔ وہ جیوانی بوکاشو جو ہے اس کو ون آف دا فاؤنڈرز آف رینیسا بھی مانا جاتا ہے۔ 14 سینچری اٹلی میں جو رینیسا کی گروتھ سٹارٹ ہوئی تھی، اور پھر دوسرے یورپین کنٹریز میں رینیسا کا چلن ہوا، وہ فیمس ہوا، لوگ اسے امپریس ہوئے۔ تو اٹلی میں جو رینیسا سٹارٹ ہوئی شروع میں، اس کو جیوانی بوکاشو کو بھی ون آف دا فاؤنڈرز آف رینیسا مانا جاتا ہے۔ 1373 میں انہوں نے کچھ لیکچرز ڈیلیور کیے، فیمس لیکچر ہے اس کا جس کا نام ہے لیکٹوریا ڈانٹیز، مطلب ریڈنگ آف ڈانٹے، اور وہ جو لیکچرز تھے وہ کمیڈیا کے بارے میں تھے۔ کمیڈیا ایک فیمس ورک ہے ڈانٹے کا، آپ لوگوں نے اگر پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ اور اس کا جو سب سے زیادہ اسکالرلی ورک ہے اس کا نام ہے ڈی جینیالوجیا ڈیورم جینٹیلیم، جس کا مطلب ہے آن دا جینیالوجی آف دا گاڈز آف جینٹائلز، جو کہ 1374 میں پبلش ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے کرٹیسزم کی ہے کلاسیکل میتھس پہ اور لیجنڈز پہ۔ اس ورک میں بوکاشو نے گاڈ اور آفٹر لائف مطلب قیامت کے دن سے ایک شفٹ کے بارے میں بات کی ہے پریزنٹ موومنٹ میں۔ مطلب انہوں نے اس چیز پہ فوکس کی ہے کہ جو ہیومن کنڈیشن کے پرابلمز ہے اس چیز پہ فوکس کیا جائے، نہ کہ خدا کو یاد کیا جائے یا پھر قیامت کے بعد یا مرنے کے بعد کی زندگی کو۔ تو وہ میتھس جو ہوتے ہیں جس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میتھس جو ہے ان کے لیے وہ کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ایک ریفلیکشن ہے یا ریفلیکٹ کرتے ہیں سچائی کو اور ریالٹی کو۔ مطلب میتھ جو ہوتی ہے اسے لوگ جھوٹی کہانیاں کہتے ہیں، من گھڑت کہانیاں کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہمیں سچائی کی بات بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں اور ریالٹی بتاتے ہیں، اور اس میں مورالٹی یا پھر ریلیجیس ویلیو وغیرہ یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہے۔ پوئٹری کو وہ بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں ایرسٹوٹل کی طرح، اور کلاسیکل میتھس کو بھی وہ بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پوئٹری کی جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے لائف امپروو ہو جائے اور اس سے ہمیں سچ کا اور خدا کا پتہ چلے۔ اس ورک میں وہ پوئٹری کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوئٹری جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے انسانوں میں، اور وہ بھی موو کرتی ہے ایک ذہن سے دوسرے مائنڈ میں، دوسرے سے تیسرے میں، اور بہت کم لوگ اسے لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ہر کوئی اسے نہیں سمجھتا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پوئٹ جو ہوتے ہیں، رائٹرز یا پوئٹری لکھنے والے، وہ تھیولوجین مطلب ہسٹورین کی طرح ہوتے ہیں جو کہ نالج کو سیکھ کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، فائنڈ کرتے ہیں خدا کے بارے میں خود ہی، مطلب وہ خود تلاش کرتے ہیں کہ خدا کون ہے، کہاں سے ہے، کس طرح ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے خود یہ چیز کہانیوں سے اور لٹریچر پڑھ کے ڈھونڈی ہے، مطلب سچ کو ڈھونڈا ہے کہ خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا پھر جتنے بھی ریلیجیس باتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سٹوریز یا میتھ سے لے کے یا لٹریچر کو پڑھ کے اس چیزوں کو ریویل کیا تھا، اکارڈنگ ٹو جیوانی بوکاشو۔ جیوانی بوکاشو جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے پوئٹری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے،
ہسٹری میں، تاریخ میں بہت زیادہ فیمس ہے، اور پوئٹری کے ساتھ ساتھ میتھس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی وہ بہت زیادہ فیمس ہے۔ اور اسی چیز کو لے کے اس کے جو میتھس ہے، اس کی جو کرٹیسزم ہے، اس کو چوسر نے فالو کیا تھا اپنے ٹیلز میں، اسپینسر نے فالو کیا تھا، سیموئل جانسن نے، ملٹن نے بلکہ پیراڈائز لوسٹ میں ان چیزوں کو فالو کیا ہے، اس کو لکھا ہے، اور پرسی بشر شیلے نے بھی اس کو فالو کیا ہے۔ اور بوکاسیو کی وجہ سے ہی سر فلپ سیڈنی نے ڈیفینس آف پوئزی لکھی ہے، جو کہ آگے ہم اسے پڑھیں گے کرٹیسزم میں، جو بہت زیادہ فیمس ورک ہے سر فلپ سیڈنی کا۔ سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جیوانی بوکاسیو کی کرٹیسزم کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔